افسانوی جہاز ٹائٹان اور اصل ٹائٹینک جہاز کے درمیان حیرت انگیز مماثلت۔ ٹائٹینک جہاز کی تعمیر کے خیال سے بھی کافی عرصہ قبل ایک گمنام برطانوی مصنف مورگن رابرٹسن نے اپنا ایک ناول دی ریک آف دی ٹائٹن جو اس نے سن 1898 میں تحریر کیا تھا، انہوں نے یہ ناول صرف تجارتی بنیاد پر فروخت کے مقصد سے ہی تحریر کیا تھا۔ اس ناول میں مصنف نے ایک اسٹیل سے بنے ہوئے خیالی دیو ہیکل بحری اسٹیم انجن جہاز ٹائٹان کے سفر اور اس کے دوران سفر ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر شمالی بحیرہ اوقیانوس میں ڈوبنے کا تصوراتی واقعہ بیان کیا تھا۔ اس ناول میں جس دیو ہیکل بحری جہاز کا ذکر کیا گیا تھا، اس جہاز کی ٹائٹینک جہاز سے کئی اہم چیزوں میں ناقابل یقین حد تک مماثلت موجود تھی۔ مثلا نمبر 1، جہاز سے متعلق اہم اعداد و شمار جیسے جہاز کا روٹ، جہاز کا اندرونی ڈیزائن، جہاز کے ڈیکس کی تعداد، جہاز کا وزن، جہاز کا سائز، جہاز کے انجن کی تفصیلات، جہاز کا اسٹار بورڈ اور جہاز کی لائف بورڈز وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، جہاز کے مسافروں اور عملے کی تعداد، جہاز کا اندرونی ماحول، جہاز میں سفر کرنے والے فرضی متمول تاجر اور ان کے خاندان کی دیگر تفصیلات وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ناول میں بیان کی گئی جہاز کے حادثے کی تفصیلات، جن کے مطابق انتہائی حیرت انگیز طور پر جہاز کے حادثے کا وقت اور ڈوبنے کی وجوہات اور مقام بھی اس ناول میں بیان کی گئی تفصیلات کے عین مطابق درست تھا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مورگن رابرٹسن کا یہ ناول اس وقت عوام میں کوئی پذیرائی حاصل نہ کر سکا اور اس ناول کو عوام میں کوئی خاص مقبولیت حاصل نہ ہو سکی، جس پر مصنف بہت رنجیدہ رہتا تھا، کیونکہ اس نے اس ناول کو اپنی بے انتہا شبانہ روز انتھک محنت اور تحقیق سے تحریر کیا تھا۔ مصنف اپنے اس ناول میں اپنے جہاز رانی اور سیلر شپ کے تمام تجربے کو دائرہ تحریر میں لے کر آیا تھا۔ ٹائٹینک جہاز کی تعمیر کا آغاز۔ وائٹ سٹار لائن شپنگ کمپنی اس وقت برطانیہ کی مشہور و معروف شپنگ کمپنیوں میں سے ایک تھی۔ اس کمپنی کا قیام سن 1845 میں عمل میں آیا تھا۔ اس کمپنی کے بیڑے میں کئی چھوٹے کلپر جہاز شامل تھے جو آسٹریلیا اور امریکہ کے درمیان مسافروں کو بحری سفر کی خدمات فراہم کیا کرتے تھے۔ اس کمپنی کے بحری بیڑے میں شامل ان کا سب سے بڑا بحری مسافر بردار جہاز ایس ایس اوشیانک تھا، جو سن 1870 میں وائٹ سٹار لائن کے بحری بیڑے میں شامل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کمپنی کے پاس 2 ایسے ٹینڈر جہاز ایس ایس ٹریفک اور ایس ایس نومیڈک بھی شامل تھے، جو مسافر بردار بحری جہازوں کے مسافروں کو دوران سفر ٹرانزٹ کی خدمات، مثلا ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں منتقلی کی سہولت بھی فراہم کیا کرتے تھے۔ 20ویں صدی کے اوائل کے آغاز سے قبل ہی یورپ اور امریکہ کے درمیان بڑھتی مسافر بردار بحری ٹریفک کے سبب مسافر بردار شپنگ لائن کمپنیوں کے درمیان آپس میں شدید بحری مسابقت کی ابتدا ہو گئی تھی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے شپنگ لائن کمپنیوں نے اپنے مسافروں کو بہتر اور آرام دہ سفری سہولیات کے ساتھ ساتھ اپنے جہازوں کے ذریعے تیز رفتار خدمات سفر فراہم کرنے کی کوششوں کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں وائٹ سٹار لائن شپنگ کمپنی کا مقابلہ اپنی مد مقابل کناٹ شپنگ لائنز سے تھا، جن کے پاس اس وقت دنیا کے دو سب سے بڑے دیو ہیکل بحری جہاز ایچ ایم ایس لوسیٹانیا اور ایچ ایم ایس موریٹانیا موجود تھے، جبکہ وائٹ سٹار لائن شپنگ کمپنی کے پاس اس سائز کا ایک بھی بحری جہاز موجود نہیں تھا۔ ہالینڈ اینڈ وولف شپ یارڈ، بیلفاسٹ، آئرلینڈ۔ یہ وہ تاریخی شپ یارڈ ہے جہاں پر عظیم ٹائٹینک جہاز تعمیر کیا گیا تھا، مگر اب یہ شپ یارڈ تقریباً ویران ہو چکا ہے۔ اس شپ یارڈ کا قیام سن 1861 میں عمل میں آیا تھا۔ ایڈورڈ جیمز ہالینڈ اور ہیمبرگ جرمن شہری گسٹاف ویلہم وولف نے اس شپ یارڈ کا
سنگ بنیاد رکھا تھا۔ ان دونوں نے چھوٹے جہازوں کی جہاز سازی کے لیے قطع راضی سن 1861 میں رابرٹ ہکسن نامی شخص سے خریدا تھا۔ رابرٹ ہکسن بھی اس قطع راضی پر جہاز سازی کا کام کیا کرتا تھا۔ اس کی کمپنی کا نام رابرٹ ہکسن اینڈ کمپنی تھا اور اس کی کمپنی نے سن 1853 میں اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ رابرٹ ہکسن نے شپ یارڈ پر جہاز سازی کے لیے لوہا ایلیزا اسٹریٹ آئرن ورکس سے خریدا تھا۔ اس نے اپنا پہلا جہاز دا میری اسٹین ہاؤس کے نام سے سن 1854 میں تعمیر کیا تھا۔ یہ جہاز ایک سیلنگ شپ تھا جس کا وزن 1289 ٹن تھا اور اس کی لمبائی 250 فٹ تھی۔ رابرٹ ہکسن کے شپ یارڈ نے اس جہاز کی تعمیر کے بعد 4 مزید سیلنگ شپس، 2 اسکرو اسٹیمرز اور ایک ٹگ بوٹ بھی اسی شپ یارڈ میں تیار کی تھی۔ ایڈورڈ جیمز ہالینڈ اور گسٹاو ویلہم وولف نے اس شپ یارڈ کے حصول کے بعد اس شپ یارڈ کا نام تبدیل کر کے ہالینڈ اینڈ وولف شپ یارڈ رکھ دیا تھا۔ ٹائٹینک جہاز کی تعمیر کا مرکزی خیال۔ ٹائٹینک جہاز کو تعمیر کرنے کا مرکزی خیال سب سے پہلے وائٹ سٹار لائن شپنگ کمپنی کے مالک جوزف بروس اسمے نے ہالینڈ اینڈ وولف شپ یارڈ کے اس وقت کے موجودہ مالک لارڈ ولیم پری کو سن 1908 میں ایک نجی تقریب میں ملاقات کے دوران پیش کیا تھا۔ یہ خیال لارڈ ولیم پری کو بے حد پسند آیا تھا اور اس ملاقات کے بعد مزید کئی اہم ملاقاتوں کا اہتمام بھی کیا گیا تھا، جن میں اس پروجیکٹ پر کام کا آغاز کرنے کے لیے کئی اہم سمجھوتوں پر دونوں کمپنیوں کی طرف سے معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے۔